نحمده ونستعين ونستغفر ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ جو طٰہٰ ہے ہم نے اس کا سفر شروع کیا ہے، تو آج آیت نمبر 61 سے آگے ہم چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ بہت لمبا نہ کریں، اور اگر دیکھیں گے اگر آیت نمبر 70 تک پہنچ گئے تو ٹھیک، ورنہ اس سے پہلے ہی ختم کر دیں گے. تو یہ سارا جو آپ اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے یہاں ختم کیا تھا کہ فرعون نے کہا اپنے جادوگروں سے کہ بھی تم جاؤ، جا کے تیاری کرو، یہ ایک بہت بڑا جادوگر آ گیا ہے تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. تو دیکھیں کہ آگے کیا بنتا ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. آیت نمبر 61 میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک تقریر کر رہے ہیں. وہاں پہ دربار ہے، اس کے وزراء ہیں، فرعون ہے، جادوگر ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے ایسی بات ہو کہ لوگ میری بات سمجھ لیں. تو اب جو ان کی جو تقاریر ہیں جو سورۃ طٰہٰ میں اور پھر اور جگہ پہ بھی ان کے جو بیانات جو ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے جو اللہ کے جو نبی اور رسول ہیں، وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قال لهم موسیٰ، انہوں نے لوگوں کو وارننگ دی کہ لا تفتروا علی اللہ کذبا، کہ یہ تم لوگ جو اللہ پہ جو افطرا کر رہے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارے لیے پیغام لے کے آیا ہوں، تمہارے لیے میں معجزات لے کے آیا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کے آیا ہوں، تو تم اس کو جادو کہہ رہے ہو. تو افطرا جو ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے جو کہ مکمل طور پر حرام چیزیں ہیں اور اللہ کو ناپسند ہیں، اور اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ظلم، جتنے بھی ظلم ہیں، شرک ظلم عظیم ہے. تو اس کے بعد جو دوسرے جو کیٹیگریز ہیں جو ظلم کی اور گناہ کی اور برائیوں کی، اس میں ہے کہ اللہ کے بارے میں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ ایسی بات کرو اللہ کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں افطرا. تو افطرا میں بھی فردر پھر کیٹیگریز ہیں. علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو افطرا ہے جو اللہ پہ الزام لگانا ہے وہ ہے دوسرے چیزوں کی، بتوں کی، بے شک وہ خیالی ہوں یا ہاتھ سے بنائے ہوں، ان کی پوجا کرنا ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. تو یہ افطرا کے اور بھی بہت سے مطلب ہیں. یا اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات ہم کوئی اوپینین یا زن باندھ لیں، میں کر لوں یا آپ کر لیں یا کوئی غیر مسلم کر لیں، جو کہ اصل میں حقیقت میں وہ غلط ہو اور ہم نے اس کی جانچ پڑتال نہیں کی، اس کے کہے بغیر کو بات کہہ دی ہے، تو وہ بھی افطرا میں آ جائے گا. تو قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں افطرا کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں کوئی بات غلط کرنا یا جھوٹ بولنا، اس کو ہمیشہ ہر آیت میں کنڈیم کیا گیا. تو لہٰذا ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ابھی ہم نے شروع ہی کیا ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں یا کریں جی کہ اللہ نے یہ کہا ہے، جب ہمیں معلوم نہ ہو. اس کے بارے میں کسی سے یا خود تحقیق کر لیں تو پھر ہم وہ بات کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا، یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی بربادی ہو جائے. جیسے وائل کا لفظ ہے، وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جہاں پہ بھی لفظ وائل قرآن میں آیا ہے وہاں پہ یہی ہے کہ تمہارے لیے تباہی ہوگی، تمہارے لیے بربادی ہوگی. تو لا تفتروا علی اللہ کذبا، کہ اللہ کے بارے میں بالکل کہ ایسا کوئی بات مت کرو. فیسحتکم بعذاب، ویسے یسحتکم بڑا ایک دلچسپ لفظ ہے عربی کا، کہ جس کا جو یہ مطلب ہے کہ جو اگر سین ہاتا سے مطلب ہے کہ کسی چیز کو، کھال کو اتارنا. تو فیسحتکم یہ ہوگا کہ بے عذاب، کہ ایسا عذاب کہ جس میں انسان کا جو جہنم کے جو عذابوں میں سے ہے
جہاں پہ آگ ہے اور دہکتی ہوئی آگ ہے وہاں پہ آپ کی جلد کو، سکن کو اتارا جائے گا، اگر یہ اس کا مطلب لیں۔ اگر ہم اس کا ویسے مطلب لیں فَيُسْحَتَكُمْ بِعَذَابٍ، تو سمپل مطلب یہ بنے گا کہ بہت ہی سخت قسم کا عذاب جو کہ تباہ کر دینے والا، فنا کر دینے والا، کہ جسم کو فنا کر دینے والا۔ لیکن قرآن میں باقی جگہ پہ ہے کہ جب جسم انسان کا جو عذاب ہوگا اگر وہ جل جائے گا، فنا ہو جائے گا، تو وہ سکن کو اللہ تعالیٰ ریپروڈیوس کر دیں گے۔ یہ قرآن میں آیات ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تقریر کو جاری کرتے ہوئے کہا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور وہی بات ہے کہ جس نے پھر دوبارہ ایمفیسائز کر دیا، تاکید کر دی کہ اگر فرعون یا باقی جو جادوگر یا وزراء جو ہیں وہ اللہ کے نبی کو، معجزات کو ایک جادو کہہ رہے ہیں، تو یہ اللہ پہ افطرا ہے۔ تو وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، وہ ان کی بھی تباہی ہے۔ تو ایک دوسرا لفظ خوابہ، جیسے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بڑی مشہور سورہ جو ہم آیت میں پڑھتے ہیں، جو ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گئے، اور جن لوگوں نے اس کا تزکیہ نہیں کیا اور اپنے اندر جو کرپشن ہے اور جو برائیاں ہیں، جو گناہوں کو اپنا لیا، وہ قد خوابہ، مطلب ان کی اپنی تباہی ہو گئی۔ تباہی کی مراد یہاں پہ یہی ہے کہ آپ کا سب سے پہلے ایمان تباہ ہوا، دوسرا آپ کا اخلاق تباہ ہوا، تیسرا آپ کا جو علم ہے، جو بھی ریلیجس یا اسپرچل جو علم ہے اپنے رب کے بارے میں، وہ اس میں کرپشن آ گئی۔ یہ تین میجر کیٹیگریز ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ تباہی جو ہے وہ دنیا میں کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں، فزیکل تباہی ہو تو وہ تو اور چیز ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جائے، یا کسی جیل میں چلا جائے، یا کسی کو کوئی اور اذیت کے لیے کو بند کر دے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو آیت ہے نا، یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے 61 نمبر، جو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے تباہی ہوگی، کہ لا تفتروا علی اللہ کذب، اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات مت کرو۔ یہ آیت ایک قسم کی خاص جو ہے وہ جو جادوگر تھے ان کے دل اور دماغ پہ اس کا اثر ہوا، اور انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں اور اپنے جادو کے بارے میں اور اپنے جو وہ شرک کر رہے تھے کہ فرعون کو رب مان رہے تھے اس کے بارے میں وہیں پہ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ اگلی آیت میں ہے کہ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، تو اس معاملے میں ان میں آپس میں ایک تنازع پیدا ہو گیا۔ فرعون جو کہ ان لوگوں کو لیڈ کر رہا تھا، گائیڈ کر رہا تھا، مس گائیڈ کر رہا تھا، اور جو باقی جو وزراء تھے، جو جادوگر تھے، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ان کا ایک تنازع پہ پیدا ہو گیا، ڈفرنس ہو گیا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے خفیہ طور پہ آپس میں نجوہ ہے کہ سرگوشی کرنا، یعنی کہ ایک سیکرٹ قسم کی میٹنگ سٹارٹ کرتی، اور میٹنگ میں یہی ہے کہ انہوں نے آگے چل کے پتہ چلے گا کہ جو جادوگروں نے یہی کہا کہ بھئی یہ تو کوئی جادو نہیں لگتا، یہ تو کوئی سچ مچ جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی نبی آئے تھے، رسول آئے تھے، یہ تو وہ لگتا ہے۔ تو لیکن فرعون نے اسے کہتے ہیں انگلش میں ہی ٹاک them out of it، کہ یہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تمہارا ایسے خام خیال ہے۔ اب فرعون کی چال دیکھیں اس کی اگلے آیت میں، اب اس کی اس چال میں چالاکی بھی شامل ہے، بدماشی بھی شامل ہے، پروپیگنڈا بھی شامل ہے، اور لالچ بھی شامل ہے، اور ایک قسم کا تکبر بھی شامل ہے، اور لوگوں کو جو ہے خالی یہ نہیں کہ وہ متکبر تھا، وہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ جو متکبر قسم کے جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، جو سائیکوپیتھس ہوتے ہیں، جو فرعون تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو نشہ تھا، پاور کا نشہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی اور تنازع کیا اور وہ ایک خاص خفیہ میٹنگ ہوئی، تو اس کے بعد وہ میٹنگ کے اندر ہی یا باہر آ کے وہ یہ کہہ رہا ہے، لوگ پبلک میں کہہ رہا ہے، پبلک کو اشتعال دلا رہا ہے، کہتا ہے قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ بڑی دلچسپ آیت ہے یہ۔ تو اس میں عربی میں بتایا تھا آپ کو کہ واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے، اگر سنگل ہو تو ایک ہو گیا، اگر دو سے زیادہ ہے تو وہ جمع ہو گیا، سنگولر پلورل ہو گیا، لیکن عربی میں اگر کوئی دو ہو تو اس کو مثنیٰ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس نے خاص طور پہ کہا کہ اب فرعون بول رہا ہے قالوا ان هذان، کہ یہ دو لوگ جو ہیں لساحران، یہ دو جادوگر ہیں بھائی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یریدان، ان دونوں کا ارادہ کیا ہے
ان یخرجکم من ارضکم، ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ ایک بدنیتی سے آئے ہیں اور تمہیں تمہارے ملک سے، تمہارے گھروں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، جو کہ مکمل طور پہ جھوٹ تھا۔ جیسے آج کل کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بڑے آرام سے، پوری دنیا کے پولیٹیشن ایسے جھوٹ بول لیتے ہیں۔ تو ہم جہاں پہ سیالکوٹ میں پیدا ہوا پلا بڑا، وہاں پہ پہلی 16 سال تو وہاں پہ ہمارے وہاں مشہور تھا، کچھ لوگوں سے لوگوں نے بات کی کہ جی آپ بھی فلاں فلاں صاحب آپ بڑے جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ کیسے بول لیتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور پھیر کے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، زبان کو پھیرنا ہے نا، جھوٹ بولنے کے لیے کون سا مشکل کام۔ لیکن قرآن میں تو جھوٹ بولنے کو ایک گناہ کبیرہ میں کہا ہے، قل انما حرم اللہ رب الفواحش ما ظہر منها بطن والاسم والبغی بغیر الحق۔ یہ قرآن کی بڑی مشہور ہے، سورۃ الاعراف کی نمبر 33 ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں، تو اس میں جو کہا کہ جی کہ جو فاحشہ حرام ہے، ظاہری ہو یا چھپ کے ہو، اور والاسم، اسم کے اندر سارے گناہ کبیرہ آ جاتے ہیں، اور والبغی یہ انسان جو بغاوت کرتا ہے، تو اس میں تو جھوٹ بولنا جو اب اسم کے اندر آئے گا، الف تھا میم۔ تو اس نے کہا کہ اب لوگوں کو اشتعال دلا رہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے دشمن بن جائیں، ان کے اوپر حملہ کر دیں، ان کی باتوں کو ریجیکٹ کر دیں، اور جو تنازع پہلے ہو چکا ہے سیکرٹ میٹنگ میں کہ کچھ جادوگروں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے کہ بھئی وہ تو سچا نبی لگتا ہے، وہ جادو کی تو باتیں کر ہی نہیں رہا۔ تو فرعون نے یہ شوشہ چھوڑا، مکمل جھوٹ جو ہے جسے کہتے ہیں پروپیگنڈا، جیسے ہمارے مسلمانوں کے خلاف جو اسلاموفوبیا ہے وہ بھی تو ایک زبردست پروپیگنڈا ہی ہے نا، مکمل جھوٹ پر مبنی ہے کہ وہ اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بیسس پہ وہ جب چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہو جائیں، جہاں ان کی منورٹی ہے وہ اکثریت میں نہیں ہے، وہاں پہ جو اکثریت ہے ان کے خلاف ہو جائے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی حربے ہیں جو فرعون نے استعمال کیے تھے، آج بھی 100% وہی حربے استعمال ہو رہے ہیں، کوئی نیا حربہ نہیں ہے، ہاں ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ دونوں ان ہازان لساحران یریدان، جب لوگ عربی کو پڑھتے ہیں تو یہ آیت بیچ میں ضرور آتی ہے کہ جب آپ عربی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ڈبل اگر 2 کا ذکر ہو تو اس طرح بولتے ہیں، سو ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں یہاں سے تمہاری زمین سے مصر سے باہر نکال چاہتے ہیں، بے سحرہما، اپنے جادو کے زور پہ، وہ بھی جھوٹ ہے، وہ یذہب بطریقتکم المثلی، اور یہ کیا کریں گے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا جو دنیا کی جو تمہاری جو سیولائزیشن ہے، تمہارا جو طور طریقہ ہے، طریقتکم مثلی، جو مثالی طریقہ ہے جو تمہاری سیولائزیشن ہے، جسے کہتے ہیں نا انگلش میں our way of life, our way of style، جیسے جو ویسٹرن لیڈر بھی کہتے ہیں، اور یہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں یہ ان کو پسند نہیں ہے، جیسا بھی ان کا وے آف لائف ہے۔ تو اس نے بھی ایگزیکٹلی وہی کہا، اور آج کل کے جو لوگ ہیں وہ بھی ایسا ہی کہتے ہیں۔ رائٹ ونگ کو دیکھ لیں، وہ دنیا میں لیڈرز جو ہیں وہ گورنمنٹس بنتی جا رہی ہیں، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ وہ یذہب طریقتکم مثلی، کہ یہ جو منارٹی ہے، جو لوگ والے جو آئے ہوئے ہیں جن کی اکثریت نہیں ہے، تو یہ ہمارے اندر آ کے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، کوئی مدرسے بنا رہے ہیں، تو ان کا جو طریقہ ہے یہ تو کہیں ہمیں ہائی جیک نہ کر لیں ہماری پبلک کو، وہی طریقہ ہے۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے یہ۔ تو کہا کہ جادو کے زور پہ جو ہے یہ جو ہے تم یہاں سے نکالیں گے، وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور جو تمہارا جو سیولائزیشن، تمہارا جو رہنے سہنے کا تم نے جو ترقی کی ہے یہاں مصر کے اندر، ہماری مثال پوری دنیا میں اس وقت جو بھی دنیا تھی تو اس کی جو مثال نہیں ملتی، تو یہ اس کو چوری کر کے لے جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جادو ہے اور ان کے اندر کوئی حسد ہے، جو کہ مکمل جھوٹ تھا۔ آیت نمبر 64 میں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔ اب اس نے کہا کہ، اور جادوگروں کو یہی حکم ملا، ان کو یہ سارا کیا کہ تم فَأَجْمِعُوا كَيْدَهُمْ، کہ تم قیدہ سے مراد ویسے تو ہے کہ کوئی کانسپریسی، ان کا جو بھی تمہارے حربے ہیں، جو بھی تمہیں جادو کی جو سکلز ہیں، جو تمہیں آتی ہیں، وہ سب کٹھی کر کے لے آؤ۔ اور جادوگر کتنے تھے؟ کسی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ 70 تھے،
کسی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 100 سے زیادہ تھے، کسی میں لکھا 120 تھے، لیکن وہ کافی زیادہ پورے مصر میں سے انہوں نے جادوگروں کو اکٹھا کیا. فَأَجْمَعُوا كَيْدَهُمْ، کہا کہ ثُمَّ أَتُوا الصَّفَّ، اور پھر تم ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ. صف میں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے صف میں کھڑے ہونے کا کہ آپ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک جان ہو. جیسے دیوار میں بنی ہوئی ہے کتنی سی اینٹیں ہیں، ایک اینٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، جب کوئی 2-4 ہزار اینٹوں کو لگا دی جائے سیمنٹ کے ساتھ تو وہ صف بن جاتی ہے، تو بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، اس سے حفاظت ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ وہ صف بنا کے تم وہاں پہ کھڑے ہو، لوگ تمہیں دیکھیں اور تمہاری دہشت ان کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو جائے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے اوپر بھی دہشت جو ہے وہ طاری ہو جائے. پھر اس نے کہا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج پھر وہی جو ہے وہ فتح اسی کی ہوگی کہ جو اس جادو میں جیتے گا. تو اس کو پورا یقین تھا کہ جو یہ موسیٰ علیہ السلام اور جو ہارون علیہ السلام جو ہیں یہ صرف چھوٹے سے جادوگر ہیں. اگر انہوں نے کوئی عصا کا کوئی لاٹھی کا کوئی ان کو معجزہ بتایا تو اس نے کہا یہ بالکل جادوگر ہے، تم 120 آدمی ہو، پورے مصر سے آئے ہو اور میں یہاں کا رب ہوں، اعوذ باللہ. تو اس کو پورا یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے. اب جب سارا کچھ طے ہو گیا، پچھلی ہم نے نشست میں کہا تھا کہ ایک بہت بڑا میدان تھا اور ان کا جو تھا عید سمجھ لیں، ان کے جو دن تھا جو خاص دن کے اوپر. اور موسیٰ علیہ السلام کہا کہ جب سورج نکل آئے باہر، لوگ جو ہیں اپنے فجر سے فارغ ہو کے ناشتہ کر کے میدان میں آ جائیں. ایسا ایک میدان ہو جہاں پہ دونوں طرف لوگ اکٹھے ہوں اور اسٹیڈیم کی طرح، جیسے امیجن کے اسٹیڈیم کی طرح سب لوگ اس کو دیکھ لیں. اب جو تھے جادوگروں نے یہ نیکسٹ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی. کیا دعوت دی؟ قالوا یا موسیٰ، کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. تو اس آیت کے اندر کہنے کو تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی ہے. انہوں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، کیا تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ گے؟ القیہ یا تلقیہ سے مراد ہوتی ہے کوئی چیز کو پھینکنا، یہاں سے مراد ہے کہ اپنے جادو کا کرتب دکھانا، اپنے جادو کی جو سکلز ہیں جو آپ نے دکھانی ہیں. تو جیسے کراٹے کے ہوتے ہیں وہ کاتا کرتے ہیں، آنکھیں ان کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی موومنٹس کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو سکل ہے، جیسے اسٹیج کے اوپر لوگ تقریریں کر، وہ بھی ایک ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈانس بھی ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، وہ سب سکلز ہیں. تو یہ وہی کہا کہ تم موسیٰ پہلے اپنا کرتب دکھاؤ گے، جادو دکھاؤ گے، ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، کہ یہ ہم پہلے جائیں. یہ جو لفظ ہے نا جی کہ ان نکون اول من القا، اس میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ اصل میں ہم کرنا چاہتے ہیں. جیسے کرکٹ میں یاد ہے سب کو، کرکٹ کا شوق تھوڑا بہت تو ہو ہی گا نا. جب ٹاس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے بیٹنگ کون کرے گا؟ 2020 کا میچ، آج تمہارا 7واں میچ ہے نا انگلینڈ کے ساتھ. تو وہی بات ہے کہ انہوں نے کہا بھی تم پہلے بیٹنگ کرنی ہے کہ میں نے پہلے بیٹنگ کرنی ہے. تو جادوگروں نے اس کو اشارہ کر دیا کہ یا موسیٰ علیہ السلام آپ نے کچھ پہلے پھینکنا ہے، کرتب دکھانا ہے. وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، کہ یا ہم کچھ پہلے دکھائیں. تو یہ ٹاس کی بات ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آیت نمبر 66 میں قَالَ بَلْ أَلْقُوا، نہیں میری فکر نہ کرو، تم پہلے اپنا کرتب دکھا لو. اور ان کی جو ہڈن جو ان کا جو ارادہ تھا کہ کیونکہ اگر کوئی انسان جیسے کرکٹ کی مثال لے لیں، پہلے بیٹنگ کر لیں، یا کسی کو 2 لوگوں کا مقابلہ ہے تو ایک کو اپنے کرتب پر دکھائے گا، تو جو کرتب پہلے دکھائے گا اگر وہ اچھے ہوں گے تو دوسرے سامعین پہ، ناظرین کے اوپر بڑا اچھا امپریشن پڑے گا. تو جادوگروں کا مائنڈ سیٹ یہ تھا، فرعون کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ ہمیں پہلے جانے دو، ہمیں پہلے بیٹنگ کرنے دو. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالوا بل القوا، نہیں تم پہلے جاؤ. فاذا، اور پھر انہوں نے اپنا جادو کیا. تو باقی قرآن کی جو نا صورتوں میں اس کی تفصیل ہے، تو جہاں پہ چونکہ تفصیل کم ہے تو یہاں پہ بھی ہم کم رکھیں گے، جب ان صورتوں میں پہنچیں گے انشاءاللہ تو تفصیل کریں گے. اب ہوا کیا؟ سو قال بل القوا، تو وہ مان گئے، انہوں نے اپنا جادو شروع کر دیا. وہ بھی اسی آیت میں ہے فاذا انسٹنٹلی کیا ہوا؟ حبالہم، ان کی رسیاں، وعصیہم، اور ان کے جو لاٹھیاں تھیں، ان کے پاس لکڑی کی سٹکس تھیں. سو فاذا حبالہم وعصیہم یحیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. اس میں بڑے غور سے اس میں جادو کی جو اصل حقیقت بتائی گئی ہے، تو اس کو غور سے پڑھتے سنتے ہیں ہم. اس میں خاص الفاظ ہیں. فاذا، اچانک، حبالہم
رسی، آپ کو یاد ہوگا واتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو باندھ کے پکڑ کے رکھو، ولا تفرقوا، یہ وہی ہے کہ ان کے پاس جو رسیاں تھیں، حبالہم و عصیہم، عصا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا نا، وہ لٹھیا لاٹھی جسے کہتے ہیں، ڈنڈا سا لکڑی تھی، تو عصیہم ان کے پاس جو چھوٹی لکڑیاں تھیں، تو یحیل الیہ، تو انہوں نے کوئی ایسا جادو کیا کہ وہاں کے لوگ جو تھے ان کی آنکھوں کے اندر ایک خیالی پکچر بن گئی، ایلوژن جسے کہتے ہیں، انکلوڈنگ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. سو جادو جو ہے ایک علم ہے، اس سے انسان کی نظر کے اوپر جو دوسرے جو جادو، اگر وہ اس زمانے کا جو جن کے پاس علم تھا، آج کل تو کوئی سارے فراڈ ہی لگتا ہے، کوئی جادو اس طرح نہیں ہے. تو جادو کی حقیقت بتائی کہ عارضی طور پہ انسان جو دیکھ رہے تھے ان کو نظر آیا کہ من سحرہما انہا تسعی، یہ ساری موو کر رہی ہیں. وہ جو رسیاں حبالہ وعصیہم جو ہے، تو انسان کی عقل نے سمجھا عارضی طور پہ اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو ہمیں بھی وہ لکڑیاں، رسیاں، سانپ نظر آنے شروع ہوتے، موو ان تسعی، موو کرنا، جیسے صحیح نہیں کرتے. تسعی سے مراد کیا ہے کہ جی ہم عمرہ اور کرنے گئے ہیں، حج کرنے، تو لفظ صحیح ہے نا، تو وہیں سے تسعی کہ یہ موو کرنا شروع کر دیں، وہ سانپوں کی شکل بن گئی. لیکن اصل حقیقت میں لفظ جو استعمال کیا یحیل ہو کہ یہ انسان کے خیال میں ایسا ہے، اصل حقیقت میں وہ چیزیں چینج، تبدیل نہیں ہوئی. جادو جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا. اصل حقیقت اگر یہ اسپیکر ہے، یہ چیئر ہے، دیوار ہے، کوئی اور کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں، وہ اصل کو نہیں کر سکتا. وہ جادو سے یہ ہے جو علم ہے اس زمانے میں تھا، اب تو شاید وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کہ آپ ایسے جادو کے جو طریقے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نظر میں دھوکہ آ جائے گا عارضی طور پہ. دیٹس اٹ. جی سوری، illusion, that's it. The definition of illusion, that's right. There's a difference between the word illusion and delusion. Delusion is more like, psychotic sort of belief. وہ اور چیز ہے، وہ جس کسی کو سائیکوٹک النس ہوتی ہے، مینٹل، تو اس میں کرتے ہیں. یہ سب کچھ دیکھا تو کیا ہوا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ. اچھا، بڑی مزے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو جتنا ڈسکس قرآن میں ہے، اس سے زیادہ کسی اور کی سٹوری نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بائی نیم مور دین 100 ٹائم آیا ہے. کسی اور انسان کا، کسی نبی کا، رسول کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ یہی سٹوری سب سے اہم ہے اور تھرو آؤٹ قرآن بیان کی گئی ہے. حتیٰ کہ 30ویں سپارے میں بھی کئی صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بار بار یہ ذکر آتا ہے کہ ان کو خوف پیدا ہو جاتا تھا. تو دیٹ مینس کہ وہ سلائٹلی انگزائٹی پرون تھے. اگر ہم ماڈرن لینگویج میں کہیں گے، ان کو سب دیکھ کے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوا. ایک دم جو دیکھا کہ بھئی یہ رسیاں انہوں نے پھینکی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو تھی حبالہم وعصیہم، چھوٹی لکڑی کا پیس تھا، رسی تھی، اب یہ سانپ بن کے اور سپولیے بن کے جو ہے پھر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی، وہ کسی اور نے نہیں سنا. کہا قلنا، اللہ نے اپنے آپ کو پلورل میں کہا کہ ہم نے قلنا لا تخف انک انت الاعلی، کہ اے موسیٰ میرے نبی اور میرے محترم اور پیارے نبی، کہ لا تخف، یار وری نہ کرو، کیا کر رہے ہو، پریشان نہ ہو. ایسے نہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، اپنے اندر خوف جو ہے اس کو کوشش کریں کہ اپنی سوچ کے ساتھ، ہمارے پاس تو ریشنل فیکلٹیز ہیں نا، عقل فہم ہے، اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں. ہمارے اندر یہ ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے جو نفسیاتی ڈائلاگ ہے، ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اور خوف بڑی فطرتی چیز ہے، تو بہت فطرتی چیز ہے. تو کہا قلنا لا تخف، کوشش کرو کہ اپنے اندر یہ خوف بالکل دور کر دو. انک انت الاعلی، اور انک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے اے موسیٰ کہ انت الاعلی، تم اس میں فتح تمہاری ہوگی، تم جو ہے تمہارا جو فلاح پاؤ گے، اور یہ سب جو ہے ان کا بھی ظاہر ہو جائے گا کہ کیا ہونا کیا ہے. اب آیت نمبر 69 جلدی سے موو کرتے ہوئے، میں آج ذرا تفصیل زیادہ نہیں بتا رہا میں. تو اب اس میں کیا ہوا کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ اللہ کی وحی جو ریویلڈ ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کیا فرشتے کے ذریعے دیا، باقی لوگوں نے دیکھا، یا ڈائریکٹ ان کو الہام کر دیا؟ اللہ تعالیٰ تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، فعال لما یرید. اب کہا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ فَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی ہو رہی ہے
مطلب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جیسے امیجن کریں, کبھی ہم لوگ امیجن کریں, اچھی امیجنیشن ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں تو ہمیں ایک پیغام آئے, دل کے اندر کوئی چیز اتر جائے جو بالکل آپ کے نہ ذہن میں ہو نہ دل میں ہو نہ آپ کی جو ہے وہ, تو کیا ہی مزے کی بات ہو, خوبصورت بات ہو, پوری زندگی انسان کی چینج ہو جائے. تو نبیوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ان کو یہ وحی آتی تھی اور وہ خاص قسم کا ان کے اندر ایک طاقت آ جاتی تھی, کیونکہ وہ جو خیال تھا, وہ جو امر تھا, وہ جو حکم تھا, وہ بڑی مطلب عجیب بات ہے نا, کوئی عام بات انسانوں کے ساتھ نہیں ایسا ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام کہا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, کہ اے موسیٰ وَأَلْقِ, اس کو پھینکو, مَا فِي يَمِينِكَ, تمہارے جو دائیں ہاتھ میں یہ جو کیا ہے, یہ جو لاٹھی ہے, عصا ہے, اس کو پھینکو. یہ کیا کرے گا؟ تلقف ما صنعوا, تلقف سے مراد ہے کہ یہ ان چیزوں کو کھا جائے گا, ہڑپ کر جائے گا, سوالو کر لے گا, جو جادو سے انہوں نے رسیاں اور چھڑیاں, جو اب چھوٹے موٹے سانپ نظر آ رہے ہیں. اور وہ سانپوں کے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جہاں پہ وہ اسٹیڈیم بنایا, انہوں نے اسٹیج بنایا, تو وہاں پہ 70 یا 120 جو جادوگر تھے, تو جو انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے رسیاں جب پھینکیں تو لوگ سب گھبرا گئے, پورے کا پورا جو مجمع تھا وہاں پہ گھبرا گیا, کبھی اتنے ذرا سانپ آ گئے. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف ہوا, لیکن اللہ نے کہا بھائی پلیز مت گھبراؤ, تم تمہارے دائیں ہاتھ میں یہ عصا ہے, اس کو نیچے پھینکو. تلقف ما صنعوا کہ جو انہوں نے یہ بنایا ہے, جادو کیا ہے. صنعوا سے مراد ہوتا ہے کوئی چیز کو بنانا. جن کی اردو اچھی ہے, پاکستان میں یاد ہے جب یہ جو انڈسٹری کو کیا کہتے ہیں, صنعت کاری, وہ فلاں صنعت کار ہے, وہ عربی کا لفظ ہے. تو صاد نون عین تا, تو صنع ویسے تو یہ ہے کہ صنعوا, تو ہم اس کو چونکہ اپنے ہم نان عربز ہیں تو ہم اس کو صنعت کہتے ہیں, لیکن لفظ یہی ہے کہ جو انہوں نے کریٹ کیا ہے, جو مینوفیکچر کیا ہے, جو بنایا ہے. سو تمہارا جو لٹھیا جو ہے, تمہارا جو عصا ہے, تم اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں, وہ دائیں ہاتھ میں لے کے تو ہمیشہ واک کرتے تھے, اس کے سہارا بھی لے لیتے تھے. تو یہ ان کا ایک قسم کا ڈائگنوسٹک سمبل بن گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ یہ وہ انسان ہے جس کے پاس ایک عصا ہے. تو اللہ نے کہا یہ وہی آ رہی ہے کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, تمہارے دائیں ہاتھ میں اس کو پھینکو. القِ تلقف, یہ سب کھا جائے گا. ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر. تو یہ جتنا بھی جو ہے, کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ ان کا جو سحر ہے, جو ان کا جادو ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. صلی اللہ نے کہا کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ڈرتے ہیں, یہاں پہ پورا پاکستان اس چیز میں مبتلا ہے, اس نے جادو کر دیا, اس نے جادو کر دیا, پورے خاندانوں کی نسل در نسل دشمنیاں ہی چلی جا رہی ہیں. اور وہ جو جادوگر ہیں اصل میں حقیقت میں ہوتا کچھ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے مسائل حل کرنے نہیں آتے. آپ جو ہے وہ ظن السوء جو ہے برے لوگوں کے خیالات کے بارے میں, آپ جو ہے اپنے اندر جو شیطانی خیالات آتے ہیں, شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, اس کے بیسس پہ آپ لڑائیاں جھگڑے فساد اور جادوگر کے پاس جاتے ہو تو وہ کہے گا ہاں تمہارے پہ جادو ہوا ہے. وہ کوئی عجیب عجیب حرکتیں کرے گا, کبھی دائیں جائے گا, بائیں جائے گا, کبھی اندھیرے میں چلا جائے گا, کبھی کہے گا میں شام کو قبرستان جاؤں گا, کبھی کہے گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا. عجیب ہی قسم کے ان کو جو ٹاسک دے دے گا, وہ کہے گا ہاں جی پتہ چل گیا جی تہاڈا جی جادو ہوا تہاڈے اوتے, پر ہوتا کچھ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سحر نہیں موجود, سحر موجود ہے, لیکن اس کی حقیقت تو قرآن میں بار بار کہا ہے کہ انہ لا یفلح الساحر, یہ سحر اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو کچھ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. عارضی طور پہ انسانوں کو کوئی اثر ہو سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ کوئی لائف لانگ آپ کے اوپر نہیں اثر ہوگا. انما صنعوا کید ساحر, اور یہ جو ٹرک انہوں نے کی ہے تمہارے ساتھ جو میجیشین نے, اور پھر اللہ نے تسلی دی ولا یفلح الساحر حیث اتی. یہ جادوگر جو ہیں, یہ جادو کا جو ایک سلسلہ ہے, جو میکنزم ہے, ایک جو علم ہے, اللہ تعالیٰ نے پھر بار بار بتا دیا, جو کہ ہمیں پتہ کر اپنے بہنوں بھائیوں کو جو جادوؤں کے بارے میں دو لڑائیاں جھگڑے فساد کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں پاکستان, سینکڑوں لوگ, ہزاروں لوگ, ہو سے لاکھوں ملینز ہوں کہ لڑائیاں جھگڑے میں, کوئی بزنس بن گیا وہاں پہ. تو اللہ نے بار بار کہا کہ ولا یفلح الساحر حیث اتی. حال یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی یہ جو کبھی بھی جادو کامیاب نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. کہا کہ حیث اتی, وہ جو مرضی کر لیں, حیث اتی کہ جس مرضی اینگل سے آ جائیں, دائیں سے آئیں, بائیں سے آئیں, آگے سے آئیں, پیچھے سے آئیں. ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں میں
جب لوگوں کے پاس علم نہ ہو اور جو ہے باقاعدہ قرآن نہیں پڑھا اور جو ہے وہ ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے. جب جادوگر جو ہیں جہاں وہ نام نہاد وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، جب وہ آپ کے دل میں ایک خوف پیدا کر دیں کہ تمہارے بچے کا رشتہ نہیں ہوگا، تمہاری بیٹی کی طلاق ہو جائے گی، تمہارے فلاں جو بزنس میں وہ کام خراب ہو گیا، بیٹے کو انٹرویو نہیں آیا تو یہ جادو ہے، بیٹے کو نوکری نہیں ملی تو یہ جادو ہے، بیٹے کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو یہ بھی جادو ہے. خدا کا خوف کرو، کوئی عقل کرو. کوئی اگر اتنا ہی جادو ہے تو پھر تو آپ اس کو کر کے تو ساری دنیا کے مسائل حل کر دو. فلسطین کا مسئلہ حل کر ان پہ جادو کر دو، کشمیر کا مسئلہ حل کر دو، سوڈان کا مسئلہ حل کر دو، افغانستان کا مسئلہ حل کر دو. بلاؤ ان جادوگروں کو جیسے فرعون نے بلایا تھا. تو ان جادوگروں کی جو تذلیل ہے، تحقیر ہے، ان کے اوپر جو یہ جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو علم جو ہے جو فرشتوں کے ذریعے آیا وہ لوگوں کو امتحان کے لیے ہے. اور انسان کو جو آپ کو ہم سب کو جو ارادہ دیا وہ بھی امتحان کے لیے ہے. عقل دی، اس سے اچھائی برائی کو پہچانو، وہ بھی امتحان کے لیے ہے. کانوں سے سنتے ہو، اچھی بات سنو اور بری بات کو جو ہے جانے دو، رادر دین اپوزٹ کے بری بات کو اپنا لو اور اچھی بات کو ریجیکٹ کر دو. کانوں سے بھی سوال پوچھے جائیں گے، آنکھوں سے بھی پوچھے جائیں گے. تو اس میں جادو کا اور بھی بہت ذکر ہے اس واقعے کا. اللہ نے کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، وہ جہاں سے مرضی آئیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا، تو سٹوری میں پیچھے یہ ہوا، یہ بس لاسٹ آیا تھا اس کے بعد کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ اس کا تفصیل نہیں ہے، باقی آیت میں جو ہے وہ سورۃ الاعراف میں ہے جو ذکر ہے کہ وہ پھر بہت بڑا جو جب لاٹھی پھینکی، عصا پھینکا تو وہ ایک ڈریگن اژدہا جسے کہتے ہیں بہت بڑا بن گیا. اس نے آنن فانن جو وہاں سینکڑوں قسم کی وہ جو چھوٹے چھوٹے سانپ مطلب موو کرتے ہوئے لگ رہے تھے. بس ایسے ہی تھا کہ اپنی جگہ سے ایسے ایسے موو کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو آنکھوں کا دھوکہ تھا وہ. اور جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے. اگر وہاں پہ وہ لوگ رک جاتے کچھ اور عرصہ، 5-10 منٹ 15-20 منٹ، تو وہ جادو کا اثر جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا، وہ چیزیں واپس بن جاتی جو اصل ان کی حقیقت تھی وہ. لیکن تبدیل نہیں وہ ہوئی، آنکھوں کے اوپر دھوکہ ہوا. تو یہ سارا کچھ جب ہوا تو جادوگروں نے کیا کیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. بس آج کے جو ہے وہ یہ آخری آیت ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ جو میجیشین تھے، جو جادوگر تھے، وہ سجدے میں پڑ گئے. پرانے زمانے میں، اور جب آدم علیہ السلام کو بھی بنایا یا یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بھی ہے یہ سجدے کی بات ہے، وہ سجدہ تعظیم کا. تو اس زمانے میں تعظیم کے لیے، کسی چیز کا اعتراف کرنے کے لیے، دوسرے کی برتری کو ماننے کے لیے، اپنی جو ہے وہ شکست کو تسلیم کرنے کے لیے، تو لوگ احتراماً جو ہے تعظیماً جو ہے سجدے میں گر جاتے تھے. تو یہ جو جادوگر تھے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، وہ سجدے میں گر گئے. یہ نہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی عبادت کرنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، ہم نے جو ہے یہ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان کے رب کے اوپر ہم ایمان لے کے آ گئے. تو یہ آج کا جو ہے وہ. اور اس کے بعد پھر فرعون نے کیا کہا وہ الگ بات ہے. وہ پھر اس نے ان کو چیلنج کیا، ان کو دھمکیاں دیں کہ انہیں کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، اپوزٹ سائڈ سے تمہارا ٹانگیں کاٹ دوں گا، تمہیں جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دوں گا. وہ اگلی دفعہ کریں گے. تو یہ ہے. تو آج کا بس ایسے ہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے، تو اس میں جو بھی ہمارے لیے جو سبق ہیں وہ یہی ہے کہ جادو وغیرہ سے ہمیں کوئی گھبرانا نہیں چاہیے. اور جو لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں، اگر وہ ان چیزوں سے باہر نہیں نکلے اور اپنے اللہ پہ دوبارہ بھروسہ نہیں کیا اور ان جادوگروں کے چکروں میں جو ہے وہ باہر نہ نکلے، تو وہ چونکہ اس میں ایک خوف شامل ہے، اور خوف جو ہے اس کی فاؤنڈیشن کوئی نہیں ہے، تو انسان کے اندر غل اور ریزنٹمنٹ اور جو رینکر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. جو پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر پھر اس کا اینڈ نتیجہ نفرت ہوتی ہے. دونوں پارٹیز اور دونوں فیملیز کی آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے. وہ
وہ چلتی رہے گی. تو لہٰذا ان چیزوں سے لوگوں کو بھی منع کرنا چاہیے. اور کسی کو اگر کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کچھ ایسی بات ہے تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے طریقے بتائے ہیں. قرآن کی تلاوت میں ہے، اللہ سے دعا میں ہے، سورۃ فلق اور ناس میں ہے. ہمارے پاس تو وہ جو کچھ بھی نہیں ہے، جادو اس کے معاملے کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن اب جو جادوگر جو تھے، وہ جو ان کا جو تنازع ہوا تھا، میں کہا تھا کہ وہ انہوں نے خفیہ میٹنگ کی ہے سر النجوہ، تو وہاں پہ یہی تھا کہ جادوگروں کے دل وہیں پہ چینج ہو گئے تھے. مفسرین ابن کثیر اور جو ہے وہ تدبر القرآن میں اور قرطبی میں بھی اور ایک دو اور جگہ پہ بھی میں دیکھ رہا تھا، تو ان سب نے یہ کہا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام جو پہلے جو تقریر کی تھی نا کہ وَيْلَكُمْ تمہاری تباہی ہوگی، جو ان کو وارننگ دی تھی تم اللہ پہ افطرا مت کرو، تو اسی وقت ان کا دل چینج ہو گیا تھا. تو انہوں نے جادو تو کیا، لیکن جب عصا پھینکا تو وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. تو فول کیا تو وہ نیچے گر گئے وہ نا سارے جادوگر. تو سجدہ قالو، انہوں نے مل کے کہا، قالو سے مراد ہے انہوں نے ایک بندے نے نہیں، مل کے کہا. انہوں نے کہا کہ امنا برب ہارون و موسیٰ. تو یہ آج کا جو ہے ہمارا یہاں پہ نشست ختم ہے. میں نے زیادہ لمبی نہیں کی کیونکہ جو ہے وہ اگلے ہفتے اوپر جب سیشن میں جائیں گے تو انشاءاللہ. تو پچھلی دفعہ چند سوالات تھے. تو ایک سوال پوچھا تھا بھائی صاحب نے، آپ نے سوال پوچھا تھا تو وہ بڑا، اس وقت مجھے اس کا جواب نہیں پتا تھا، ابھی بھی نہیں پتا، لیکن جو مجھے پتا چلا تو ہم بات کر رہے تھے کہ موسیٰ وہ بنی اسرائیل کو لے کے تو وہ نکل کے کامیاب ہو گئے، سب کو پتا ہے. تو وہ جو سمندر جو تھا وہ پانی اس کا وہ پاٹ ہو گیا، تو رستہ بن گیا. تو انہوں نے سوال پوچھا بھائی صاحب نے پچھلے سیشن میں کہ وہ کیا جگہ تھی، کہاں پہ تھی، کتنے لوگ تھے، کتنا ٹائم لگا ان کو. تو اس کے بارے میں ہماری تفسیروں میں ہمارے پاس کوئی اس کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے اس بارے میں، لیکن مورخین جو ہیں، جو تاریخ دان جو ہیں، اور جو اسرائیلیات میں جو ہے، جو ان کی جو ایکزوڈس بک جو ہے، جو جسے الخروج کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں کچھ باتیں ہیں کہ وہ دریا نہیں تھا، دریا نیل نہیں تھا. سب لوگوں کا خیال ہے کہ جو میجورٹی اکثریت کا جو انہوں نے بنی اسرائیل کو جو وہاں لے گئے تھے تو وہ بحر احمر تھا. بحر احمر کو آج کل ریڈ سی کہتے ہیں. تو ریڈ سی ہے جو اصل میں اس کا جو اصل جو نام تھا نا، اس کا نام تھا دا سی آف ریڈز. ریڈ ایک خاص قسم کی وہ جو ریڈز ہوتے ہیں جو کہ پلانٹس ہوتے ہیں، لیکن سمندر کے اندر جب پتھروں پہ جم جاتے ہیں تو ان کو ریڈز کہتے ہیں. تو وہ سورج کی روشنی میں ان کا رنگ تھوڑا سا لال سا ہوتا تھا، تو اس سے اس کا نام پڑ گیا ریڈ سی. پھر کسی نے کہا کہ نہیں، ریڈ سی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا جرثومہ بیکٹیریا ہے، وہ ٹریلینز اور ٹریلینز زلینز کی تعداد میں وہاں پہ اس دریا میں ہے، اس سمندر میں ہے. تو وہ جب دن کے ٹائم جب روشنی ہوتی ہے تو اس کو لال رنگ کا ایک ٹنج اور وہ جو نظر آتی ہے، تو اس کو ریڈ سی کہتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ جو بنی اسرائیلیوں کی تعداد جو بتائی گئی ہے کہ رفلی 6 لاکھ تھے، جسٹ اوور 500,000. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کتنی دیر میں کراس کیا. کراس کرنے کا انہوں نے کہا کہ 3 سے 5 کلومیٹر کی وہاں پہ وڈتھ تھی اس کی. وہ جو بحر احمر تھا، جو ریڈ سی تھا اس وقت جو تھا، سب کا یہی خیال ہے کہ یہ وہی تھا. وہ سویز نہیں تھی اور وہ دوسرا دریا نیل نہیں تھا، سمندر تھا، لیکن وہاں پہ 3 سے 5 کلومیٹر اس کی وڈتھ تھی. تو اس کو پار کرنے میں وہ کہہ رہے تھے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے میکسیمم لگ سکتے ہیں، لیکن کسی نے کہا کہ نہیں 1 گھنٹہ 20 منٹ. ایک بندہ تھا ڈرو، اس نے ریسرچ کی، اس نے کمپیوٹر کے ماڈل بنائے، وہاں پہ گیا، پتہ اس کو 10-20 سال لگے. تو اس نے یہ کنکلوڈ کیا کہ وہاں سے تو فرعون کی جو آرمی تھی اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنی تھی. کسی نے کہا کہ وہ 20,000 تھی، کسی نے کہا کہ 70,000 تک بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا تو لیکن ان کو جب وہ وہاں پہنچے تو ہمیں قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ آگے دریا تھا، پیچھے آرمی تھی. تو انہوں نے اور بنی اسرائیلیوں نے ان کو کوسنا شروع کر دیا کہ کہاں لے کے مروا رہے ہو موسیٰ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ ہمارا رب ہیلپ کرے گا. تو اللہ نے وحی بھجوائی کہ اپنا عصا جو تو بیچ میں ایسے کرو، یہ پھینکو. تو وہ پانی سے سائڈ پہ ہو گیا. تو یہ سب لوگ چلے گئے. تو یہ فرعونی جو تھے وہ سوچتے رہے، دیکھتے رہے کہ کیا کریں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ پار کر جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے. تو جب یہ دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے، 3 سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ جو اس میں گھنٹہ لگ جاتا ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ لگ جاتے ہیں. تو
انہوں نے جب کیا دیکھا کہ وہ اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر یہ سب لوگ گئے تو پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ نے جو حکم دیا کہ بھئی تم جو ہے اشارہ کرو یا اپنے عصا کو دوبارہ ایسے کرو تو وہ سارا پانی آیا، وہ ڈوب کے سب مر گئے اس کے. تو باقی لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ فرعون جو تھا رامسیس II جو تھا وہ شاید بچ گیا تھا، پھر وہ بعد میں اس کی موت واقع ہوئی. تو اس سوال کا جواب مجھے نہیں پتہ تھا، لیکن جو بھی میں نے پڑھا دیکھا اس میں بھی کوئی ہمارا کنسنسس نہیں ہے. ہمارے علماء کا، ہمارے مورخین کا، ہسٹورینز کا یہ سب سے نیئرسٹ جو ویو پوائنٹ ہے کہ وہاں 3 سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے، ان کی تعداد کافی ہو گئی تھی. ان کی 70,000، ایک کہتا کہ 20,000 یا 70,000 یا 100,000 وہ آرمی تھے، چیریٹس تھے. تو چیریٹس جو تھے جب ہاں یہ ہے کہ شاید 1970 یا 80 میں ہوا کیا کہ جب کھدائی ہو رہی تھی اور اسی جگہ پہ بحر احمر میں جو نیچے تک گئے تو وہاں پہ جو چیریٹس کی جو ویلز ہوتے ہیں نا تو وہ ان کو اس کا ایویڈنس ملا تھا. تو اس سے انہوں نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ انہوں نے یہ دریا سمندر کو جو پار کیا تھا. تو وہ پھر بعد کی سٹوری ہے. تو بس آج کا بس اتنی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے یا کوئی بات پوچھنی ہے یا کوئی کمنٹ کرنا ہے؟ اب یہ سٹوری چل رہی ہے. سورہ طٰہٰ کا یہ بتایا تھا کہ سورہ یوسف کی طرح یہ دس از اونلی سورہ جو لمبی صورت میں ہے کہ اس میں تو 100% یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اور کوئی واقعہ نہیں ہے. اس میں 90% ہے، 100% نہیں ہے. یہی سٹوری چل رہی ہے. تھوڑا سا واقعہ اینڈ میں جا کے باقی انبیاء کا کرام کا آئے گا. تو انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم جاری رکھیں گے. تو ابھی جو ہے اپنا نشست کو ختم کرتے ہیں، تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. الحمد رب العالمین والصلاۃ والسلام رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. یا رب العالمین قرآن کو ہمارے لیے تو شفا بنا دے، ہمارے لیے علم کا نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اس کو جو ہے ہمارے لیے جو ہے ہماری وٹنس و شاہد بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہمیں اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما، پڑھنے کی توفیق عطا فرما. لیکن یا رب العالمین ہم سب کو بار بار میں یہی کہتا ہوں اور میرے آپ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ اصل ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. باقی سارے جو کام ہیں، اس کے علوم ہیں، اس کی یادداشت ہے، اس کی باقی چیزیں ہیں، ریسیٹیشن ہے، قرات ہے، ان سب کو بھی یا تو ہمیں توفیق عطا فرما. لیکن جو اصل مقصد ہے یا رب العالمین یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہم سب کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.